خالد صاحب آپ کی نظر میں خان صاحب اپنی جماعت کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں ان فیصلوں کے ذریعے؟ دیکھیں if wishes were horses beggars would ride. حکومت وقت اس وقت یہ چاہتی ہے، کیونکہ جو حکومت چاہ رہی ہے اور جو حکومت جو عمل کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ یا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور اس کی جماعت کے ساتھ، اس کے ریئیکشن میں پھر خان صاحب جو ہیں اپنا لاہ عمل لے دیتے ہیں. تو جو میں نے کہا کہ بیگرز وڈ رائڈ، وہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان پورے سسٹم سے مائنس ہو جائے. پہلے دن سے، جس دن سے نو کانفیڈنس عمران موو خان آئی صاحب تھی. تو خود مائنس کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو جی قائمہ نہیں، کمیٹیوں سے وہ تو آپ نکلنے کا کی. خیال ہے نا، وہ تو آپ کا خیال ہے نا. سر قائمہ کمیٹیوں سے قائمہ استعفیٰ دیا کمیٹیوں جا میں رہا ہے، رہنا، ضمنی الیکشن کا قائمہ بائیکاٹ کیا کمیٹیوں جا میں رہا ہے. رہنے کی خواہشات ہوتی ہیں رولنگ ایلیٹ کی، اولیگارکی کی، جو طاقت کے نشے میں چور ہوتے ہیں. جو لوگ عوام میں رہتے ہیں وہ عوام کے دلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، عوام کے دلوں پہ راج کرتے ہیں، اور وہ موسٹ پاپولر لیڈر کہلاتے ہیں. اور اس وقت اس کے سب سے بڑے ڈیٹریکٹرز بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی جو پاپولر پارٹی ہے وہ عمران خان کی پارٹی ہے. ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر. اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو دا موسٹ پاپولر آپ میری لیڈر بات نہ درست مانیں، فیصلے کر رہے لوگوں کی ہیں. بات مانیں. آپ بتائیں وہ درست فیصلے کر رہے ہیں؟ جی بالکل درست فیصلے کر رہے ہیں، بالکل درست فیصلے کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. آپ نے ان کو مری میں میٹنگ ہوتی ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، 4 بڑے بیٹھ کے اپنی طاقت کی سیٹیں طے کر رہے ہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم بول نہیں سکتے. اصل میں بات یہ ہے، مسئلہ ہمارا یہ ہے. آپ اپنی بندر بانٹ لگی ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو مائنس کر دو، یہ وزیر اعظم بنے گا، یہ وزیر اعظم نہیں بنے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کس بنیاد پہ یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے؟ بات یہ ہے، آپ نے ان کی پی ٹی آئی پہ آپ نے اس کی بھانجوں کو پکڑ لیا، آپ نے ان کی بہنوں کو پکڑ لیا، اس کی بیوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. وہ اس کو گھر سے نکل کے وہ ڈیالہ میں گئی، اس نے کہا میں ڈیالہ میں جیل کاٹوں گی. یہ ہوتا ہے جیل کاٹنا. 2 سال سالٹری کنفائنمنٹ میں اس کو رکھا ہوا ہے. آپ نے اس کی 2 تہی وہ کہتے ہیں اکثریت اس سے لے کے آپ کی 2 تہی اکثریت بن گئی. اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ لیجٹمیٹ شکل قائم رہے کسی طرح سیاسی نظام کی، تاکہ باہر سے جب لوگ آئیں تو ہماری لوگ عزت کریں. جب یہ سب سے بڑی حکومتی پارٹی جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے جب سسٹم سے آؤٹ ہو جائے گی، تو آپ یہ دیکھیں جب وہ باہر سے لوگ آئیں گے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ سسٹم نکارا ہے، یہ بدبودار ہے، یہ اللیجٹمیٹ ہے، یہ اخلاقی جواز اس کا سسٹم کا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سسٹم کو غلاظت سے بھرپور، ناانصافی سے بھرپور فیصلے کیے جائیں. اور آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ابھی تک ان کی 8 مہینے سے اس کی سسپینشن آف پنشمنٹ کی تاریخ نہیں طے لگ رہی. عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ اس کے کیس جعلی ہیں، اور ون ڈے ول کم ہی ول ون فرام دا کورٹ. اب میری دعا ہے کہ اگر عمران خان نے جرم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے پاکستان کو اس کو دکھائے، کہتے ہیں کہ اسے سزا کی ہے، ورنہ انصاف کا بول بالا ہو اور اس کو رہائی ملے اسی نظام سے. اور آپ دیکھیے گا کہ ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ پہ مبنی نظام، ناانصافی مبنی نظام ہم یہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نا. جھوٹے کیسز تو پی ٹی آئی پر بھی بنے، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بھگتے، نون لیگ نے بھی بھگتے، اور ہم نے دیکھا جیسے کیسز بنے ویسے ہی کیسز ختم بھی ہوئے اور پھر انہیں اقتدار بھی نصیب ہوا. تو وقت بدلتے تو یہاں دیر نہیں لگتی نا. لیکن میرا سوال یہ تھا نا کہ سسٹم سے آؤٹ ہو کر وہ کس طرح اب اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ تو سسٹم تو جھوٹے کو طاقتور بنا رہا ہے نا. سسٹم تو دیکھیں، اور میں نے آپ سے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہماری ڈبیٹ اس لیے نہیں ہو سک رہی کہ ہم نے اورنج اینڈ ایپلز کو ملانا شروع کر دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں چلے گا کام. عمران خان کی بات، پی ٹی آئی کی بات دیکھیں، اس سے پورا نظام کو دھچکا لگ رہا ہے. آپ کا جو سٹیبلٹی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ سیاسی راستہ کیسے نکلے گا، جیسے سلمان غنی صاحب نے فرمایا، بالکل ٹھیک بات ہے، سیاسی راستہ گفتگو سے نکلتا ہے، لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھیں. وزیر اعظم صاحب دل پہ ہاتھ رکھیں.
پوری ہائیبرڈ حکومت کے کرتا دھرتا دل پہ ہاتھ رکھیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ رکھ کے دیکھیں. آپ دل پہ ہاتھ رکھنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ خان صاحب اگر ٹویٹر سے ہاتھ ہٹا لیں, کیونکہ ان کا ٹویٹر جس انداز میں آگ برسا رہا ہے نا, تو پھر تو مفاہمت نہیں ہو سکتی, مصالحت نہیں ہو سکتی. سچ سب کا اپنا اپنا سچ ہوتا ہے سر. خواجہ صاحب اور خود مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیمز بنانے کے معاملے پر تو صوبے ہی ایک دوسرے پر شک کریں گے, اعتماد بحال نہیں ہو سکے گا کہ بھئی وہ کہیں گے میرا پانی لے لیا, انہیں شک ہوگا یہ ہمارا پانی لے جائیں گے, تو پھر حل کیا ہے؟ مصدق ملک صاحب کے اس بیان سے مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے. سچ بولنا چاہیے تھا ان کو اس ٹائم پہ. انہوں نے سیاسی بیان دیا ہے. ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ پری ڈیزاسٹر میجرز کیا ہیں. لوگوں کو بے وقوف مت بنائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایشوز بڑے کلیئرلی کرسپ. میں آپ کو 35 سال کی میری مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے. نمبر 1, شہباز شریف سپیڈ بہت زبردست کام کرتے رہے پنجاب میں. کدھر گئی شہباز شریف سپیڈ؟ مومن ڈیم کے لیے 2019 میں وہ بنا, 2025 میں بننا تھا. 4 سال سے شہباز صاحب 3.5 سال سے ہیں وزیر اعظم. کیوں نہیں کمپلیٹ کروایا اس کو؟ اس کی ڈیٹ چلے گی 2027 پہ. وہ 3 سال یا 2.5 سال ہو گئے وہاں پہ کسی سینئر بندے نے وزٹ نہیں کیا. میاں نواز شریف صاحب نے آج سے 27 سال پہلے بنیاد رکھی بھاشا ڈیم کی 1998 میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اس وقت ان کے ساتھ تھا. وہاں پہ جب بنیاد رکھی آج تک وہ بھاشا ڈیم نہیں بنا. اس کی ڈیٹ اب 2029 چلے گئی ہے. یہ محسن سپیڈ, شہباز سپیڈ پلیز استعمال کریں یہ ڈیم مکمل کرنے کے لیے. یہ تو مکمل کر لیں, اس کے بعد اگلی بات چلیں. آپ پنجاب میں آئے, مجھے اتنا افسوس ہوا کہ آپ کے دیکھیں ویژولز ہوتے ہیں. آپ نے 7 دن کے ٹور پہ جاپان چلے گئے, 40 لوگ ساتھ لے گئے, آپ اپنے پیسے دیے. مجھے ان چیزوں سے نہیں ہے. آپ چارٹرڈ فلائٹ لی, آپ نے کیا کیا, آپ کی خادمائیں ساتھ گئیں, لیکن آپ دیکھیں آپ کے کون ایڈوائزر ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ویژول کیا چل رہا ہے ادھر. آپ کو پتہ ہے ان دا مڈس آف مانسون اور فلڈ کی بنیر میں فلڈ آ چکا ہوا, اینڈ یو لیفٹ دا کنٹری, اور پھر آپ واپس آتے ہیں. دین یو ویو لائک دس. وہ فوٹو سیشن ہوتا ہے, اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ ہماری جو حکومتیں ہیں نا کیا کرتی ہیں. ریکوری, سب سے پہلے ریلیف, ریسکیو, ریکوری. بہت اچھا کیمپ لگ گئے, سول ڈیفنس کیمپ لگ گیا, کنٹرول روم بن گیا, چیف منسٹر کیمپ لگ گیا, پولیس کیمپ لگ گیا, این ڈی ایم اے کیمپ لگ گیا, پی ڈی ایم اے کیمپ لگ گئے. مجھے آپ بتائیے آپ نے پہلے جو کام کرنے تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیں فلڈ کنٹرول, میں آپ کو آدھے منٹ میں فلڈ کی فلسفی بتا دیتا ہوں. جی پلیز ڈونٹ ڈسٹرب دا نیچرل ریورز. دنیا میں یہ کانسیپٹ آ چکا ہے. چائنیز ماڈل دیکھیں, امریکہ کے ماڈلز دیکھیں آپ. انہوں نے کہا ہے کہ روم فار ریورز کو روم دیں. ان کا ریورز جو اپنی نیچرل بیڈ پہ بہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے فلڈ کے پلینز ہوتے ہیں, اسے فلڈ پلینز کہتے ہیں, ریور پلینز کہتے ہیں. وہاں پہ ڈیرے بنا دیا آپ نے, وہاں پہ لینڈ یوز پالیسی رکھی نہیں, اسپیشل پالیسی رکھی نہیں. وہاں پہ آپ نے کہتے ہیں کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز رکھے, وہاں پہ ریت نکالنے لگ پڑی. ہماری اسی پنجاب گورنمنٹ نے ایک سینئر, میں نام نہیں لوں گا, ایک سینئر وزیر صاحب کو 300 ایکڑ ان کی کہتے ہیں ہاؤسنگ کالونی کہتے ہیں راوی پہ اپروو کر دی. آپ مجھے بتائیے جہاں پہ وہاں پہ جن لوگوں کے پیسے لگے وہ سب ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے, خدا کے لیے وی ہیو ٹو, اسے کہتے ہیں نان اسٹرکچرل میجرز. ٹھیک ہے جی. تو فلڈ کے لیے سب سے پہلے آپ کرتے ہیں فلڈ مینجمنٹ, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد فلڈ اڈیپٹیشن, اور پھر فلڈ ریزیلینس. فلڈ اڈیپٹیشن کا مطلب ہے کہ فلڈ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ اپنی لائف کو اڈیپٹ کریں, وہ راستے کھل جائیں, وہ پانی جب اسپریڈ ہو جائے گا وہاں پہ تو پھر اس کی ویلوسٹی جو فلڈ کی ہے وہ کم ہو جائے گی. اس کے بعد فلڈ ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو ان میں وہ صلاحیت دوبارہ ابھر کے آنے کی, دوبارہ گھر کو آباد کرنے کی, اس کے لیے ان کی ایریا کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, ان کے کراپس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کی انشورنس ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو حکومت کے لیے بھی امتحان ہے نا, ان لوگوں کو بھی ریسکیو کیا گیا ہے, اس کے بعد ان کی دوبارہ آباد کاری ہونی ہے, تو کس انداز میں یہ ذمہ داریاں حکومت اپنی پوری کرتی ہے یہ دیکھنا باقی ہوگا.